اچھا، اب اعمال میں دل نہیں لگتا، اس کے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دل آپ کا نہیں لگتا ہے. پوچھ آپ ہم سے رہی ہیں کہ وائے، آپ کا پرابلم نہیں، آپ پوچھ رہی ہیں اسلام سے. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر کیا کریں کہ دل لگے. لیکن سب کا خلاصہ صرف ایک چیز ہے. آخری سوال تو اللہ نے کہا یہ ایک اللہ's سیکرٹ ہے کہ اعمال قبول ہوئے کہ قبول نہیں ہوئے. کہا یہ اللہ کا راز ہے، یہ قیامت کے دن کھلے گا. یوم تبلی السرائر آیت ہے قرآن کی. قیامت کا ایک نام ہے تبلی السرائر، جس دن چھپی باتیں ظاہر کی جائیں گی. دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ میرا کون سا عمل قبول ہے کون سا قبول نہیں. چنانچہ مومن از آلویز بٹوین ٹو. امید ہوتی ہے، ہوپ کہ میرا عمل قبول ہے. فیئر، ڈر ہوتا ہے کہ میرا عمل ریجیکٹ. اور امام نے کہا، امام نے اس زمانے کی ایگزامپل دی. آج تو ہم کہہ دیں گے 50-50. اس وقت امام نے کہا مومن کا دل اگر نکالو، نکالیے گا نہیں، یہ تو ایگزامپل ہے، اور پھر چھری سے اس کے 2 ٹکڑے کرو. یعنی یہ دیکھو کہ امید یا ہوپ کس طرف ہے اور فیئر کس طرف ہے. نظر آ جائے گا کلر. ٹکڑے کرو، ترازو میں رکھو، دونوں بالکل ایکول ہوں گے. 1 اونس کیا، ½ اونس کیا، 1/4 اونس کا بھی فرق نہیں ہوگا. تو مومن کوئی بھی عمل کرے گا، امید ہوگی کہ اللہ قبول کرے گا، ڈر ہوگا شاید قبول نہ ہو. اسی میں زندگی گزرے تو مومن کا دل اعمال میں لگے گا. یہ تو بہت مختصر بات کہ یہ صرف قیامت کے دن پتہ چلے گا. البتہ قیامت کے دن، یہ میری ایک مجلس ہے جو ابھی میں شب چیلم لندن کے امام باڑے باب المراد میں پڑھ کے آ رہا ہوں. البتہ قیامت کے دن کب پتہ چلے گا؟ جیسے ہی قبر سے نکلیں گے وہیں سے اندازہ ہو جائے گا. اور وہ تو آپ کو معلوم ہے، بک آف ایکشن یا نامہ اعمال فرشتوں نے سیدھے ہاتھ میں دیا یا الٹے ہاتھ میں، چوائس آپ کا نہیں ہوگا، فرشتوں کا ہوگا. وہیں سے آئیڈیا لگ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. اور یہ میسج، یہ والا میسج اتنی مرتبہ اسلام ہم کو ڈیلی یاد دلاتا ہے. ڈیلی. کبھی آپ جا کے ٹرانسلیشن پڑھیے وضو کی دعاؤں کا. وضو آپ دن میں کتنی بار کرتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 3 بار تو کرتے ہی. نماز شب پڑھنے والے 4 مرتبہ کرتے ہیں. سپہر کو تلاوت قرآن کرنے والے شاید 5 مرتبہ کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ. وضو کی دعائیں بہت ریکمینڈڈ. ہمارے یہاں بالکل نہیں پڑھی جاتی ہیں، کہیں کہیں وضو خانے میں یہ دعائیں لکھ کے لگا دی جاتی ہیں. دعاؤں کا ٹرانسلیشن پہلی دعا کو چھوڑ کر، جو پانی ہاتھ میں لیا، باقی جتنی دعائیں، وہ ساری دعائیں آپ پڑھیے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ وضو کی دعائیں نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ مولانا صادق حسن کی قبر والی مجلس سن رہے ہیں. چہرہ دھوئیں گے، خدا بندہ قیامت کے دن میرا چہرہ کالے رنگ کا نہ ہونے پائے. مومن تو کہتا ہے میرے لیے جنت یقینی ہے، تو کالا چہرہ لے کے کوئی تھوڑی جنت میں جائے گا. کالے سے مطلب ہے اعمال کی وجہ سے جو کالا ہوتا ہے. جو لوگ کلر ورر لگاتے ہیں جو مستحب ہے، وہ تو ایوری فرائیڈے شاید اپنے آپ کو کالا کرتے ہوں. خیر وہ بات چھوڑیے. لیکن وضو کا پانی سیدھے ہاتھ پہ پانی ڈالا، خدا بندہ میرا بک آف ایکشن اس ہاتھ میں دینا. مہینے میں 1 بار نہیں کہہ رہے ہیں آپ، دن میں 1 بار نہیں کہہ رہے ہیں آپ، جتنی بار وضو کر رہے ہیں. الٹے ہاتھ فوراً آپ نے کہا خدا بندہ یہ نامہ اعمال یہاں نہیں آنا چاہیے. سر کا مسا، خدا بندہ وہ میرا نامہ اعمال میرے سر و گردن سے باندھ کے نہ لٹکایا جائے. پیر کا مسا، خدا بندہ یہ پیر پل صراط پر رکے رہیں، پھسل نہ جائیں. بچا کیا؟ قیامت آ گئی، چہرہ سیاہ ہونا آ گیا، پل صراط آ گیا. روزانہ جتنی بار وضو کریں گے اتنی بار اسلام آپ کو یاد دلا رہا. تو یہ قیامت بہت اہم ہے. لیکن نامہ اعمال کی 3 دعائیں ہیں وضو میں. 3 دعائیں نامہ اعمال کی، اس سے ایک اندازہ ہوگا، اس سے پہلے پتہ نہیں چلے گا. اب آئیے اصل سوال پر، اور وہ یہ کہ وائے ہمارا دل کیوں نہیں لگتا، اور یہ کہ کیا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ دل لگے. یہ میں نے کہا کہ ایک مجلس کا موضوع ہے، اور میرا تو ایک اشرا ہے اس کے اوپر، جس پر علماء ایک مجلس پڑھتے ہیں، وہ عالم ہوتے ہیں، میں جاہل ہوں، اس کو پھیلا دیتا ہوں، اشرا بن جاتا.
وہ ایک روایت پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں میں کہاں چلا جاتا ہوں، 40 منٹ کے بعد واپس آ جاتا ہوں، تو مجلس کا ٹائم تو ختم ہوتا ہے، پورا عشرہ۔ اچھا، اب اس کے اندر اس کا ایک مختصر جواب ہے جو امام نے دیا۔ اگر آپ نے جا کے کہا ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ 2-3-4 مہینے ہیں، بخار آتا رہتا ہے، اتر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اترتا ہے، کنٹینیوس یہ 1 سال سے ہو رہا ہے، ایک دفعہ بخار آیا اتر گیا بخار یعنی فیور، تو ڈاکٹر بھی کہے گا کہ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی۔ لیکن اگر یہ کنٹینیوس یہ حالت رہے، اچانک آپ کا ویٹ کم ہونے لگا، آپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا ویٹ اچانک کم ہو رہا ہے، وہ فلاں خاتون ہے وہ جو جم بھی جا رہی ہیں اور ڈائٹ میں بھی کنٹرول کر رہی ہیں اور سارا جاگنگ شاگنگ بھی کر رہی ہیں اور سوئمنگ بھی کر رہی ہیں، اس کا تو ویٹ بڑھتا جا رہا اور میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، ویٹ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کہے گا سیریس میٹر ہے، بٹ ریزن مجھے نہیں پتا، یہ ٹیسٹ کرا لو، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بس بہت ہی شارٹ مسلسل فیور رہنا، اس کے 10 ریزن ہو سکتے ہیں۔ یہ کئی بیماریوں کا سمٹم ہے، ایک بیماری کا نہیں ہے کہ اگر یہ ہوا تو پتہ چلا یہی بیماری، جاؤ یہ ٹیسٹ کراؤ وہ ٹیسٹ کراؤ، پھر پتہ چلے گا کہ تمہارا پرابلم کیا ہے، ایڈز ہے کہ ٹی بی ہے کہ کینسر ہے کہ شوگر ہے کہ کارڈیو واسکولر ہے یا یہ ذرا تھکن کا بخار ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے دل کیوں نہیں لگتا، اس کا کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ ریزن نہیں، ہر انڈیویجول کا الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور دل کیسے لگے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جب پتہ چلے کہ دل کیوں نہیں لگتا اس کا علاج کریں تو دل لگنے لگے گا۔ اب میں بہت ہی شارٹ اپنا ایک پورا عشرہ میں آپ کو 2 منٹ 3 منٹ میں ہنٹ دے رہا ہوں، پورا عشرہ تو نہیں دے رہا ہوں۔ حرام لقمہ پیٹ میں جائے دل نہیں لگتا۔ اب یہ ہر ایک کے لیے ریزن نہیں جن کے پیٹ میں واقعا حرام جا رہا ہے۔ غنا یعنی سانگ، سنگنگ، میوزک تو نہیں، سانگز، اس کا سب سے بڑا نقصان یہی کہ آدمی کا وہ تقوی کم ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے دل نہیں لگتا۔ تیسری چیز جو سائیکالوجیکل ہے، شک، جب آدمی ڈاؤٹ میں مبتلا ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، جنت ہے کہ نہیں، جہنم ہے کہ نہیں، یا کنفرم ہو جاتا ہے کہ جنت ہے جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، دل لگنا بند ہو جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو ایگزام سے پہلے پتہ چل جائے کہ تم ایگزام میں اپیئر ہو کہ نہ ہو، تم تو پاس ہو سب سے زیادہ تمہیں نمبر ملیں گے۔ یہ کہاں پتہ چلتا ہے؟ یہ انڈیا اور پاکستان میں پتہ چلتا ہے جہاں آپ رشوت اور برائبری دے کے سب کچھ کر سکتے ہیں 100%، وہ کیا نہ محنت کرے گا نہ پڑھے گا نہ ایگزام میں جائے گا۔ تو اگر یہ یقین ہو گیا کہ جنت ہم کو جنت ہی جنت ہے جہنم نہیں ہے، دل نہیں لگے گا عمل، بھائی پھر کیوں نماز پڑھے؟ یہی 8ویں امام نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایڈوائس کی تھی۔ آج 2 واقعات 8ویں امام کے آ گئے اشارتاً، لیکن آ تو گئے نا، یعنی کچھ مجلس کا بھی اسٹائل ہو گیا۔ یہ جو میری چھوٹی چھوٹی اسپیچز اس آج کی مجلس میں تھے، کلپس، ان کو جمع کرے تو 20 منٹ کی تو مجلس میں پڑھ چکا ہوں۔ اب یہ کہ کیا تھا، وہ بھائی تھے ان کے چھوٹے، زید النار، عربی میں نار کہتے ہیں آگ کو، چونکہ یہ اتنے خوبصورت، ہینڈسم، جس کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وجیح، گریسفل پرسنالٹی، ان کا چہرہ اتنا سرخ کہ نام ان کا پڑ گیا زید النار، آگ کی وجہ سے نہیں، آگ میں جو ایک وہ ریڈش کلر آتا۔ اور یہ جہاں بیٹھتے ہیں جملہ کہتے ہیں، یہ آپ کو سنانے کا واقعہ نہیں، یہ سادات کرام کی مجلسوں میں پڑھتا ہوں، اور اسی لیے وہ مجھ سے مجلس نہیں پڑھواتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ بھائی ہم اولاد رسول ہیں، سید زادے ہیں اور فرسٹ جنریشن کے۔ آج تو جو سادات ہیں تو بہت سو کے بارے میں ڈاؤٹ بھی ہے کہ پتہ نہیں ان کا فیملی ٹری سیف ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو 7ویں امام کا بیٹا ہے، 8ویں کا بھائی ہے، اسی زمانے میں ہے، کنفرم سید، کہا ہم تو ہیں جنتی، ہماری دادی کے مہر میں جنت ملی تھی، ہمارے دادا جنت کو تقسیم کریں گے، ہم ہیں جنتی۔ تو اعمال سے ان کا دل ہٹ گیا۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب داستان راستان، غالباً دا اسٹوری آف
رائٹس، اس کا والیوم 2 کا دوسرا یا تیسرا یہ واقعہ. تو اب امام کو پتا چلا آپ کا بھائی، مائیں الگ تھیں لیکن بہرحال ہیں تو باپ ایک ہی، موسوی سید یہ باتیں کہتا پھرتا ہے. جب دل ہٹ گیا اعمال سے، نہ نماز نہ روزہ، یعنی کر بھی لیتا ہے نہیں بھی کرتا، جب کرتا بھی ہے تب بھی دل کہیں اور. امام نے اس کو پبلک میں پکڑا، گھر میں نہیں بلا کے کہا. جب کوئی آدمی پبلک کو مس گائیڈ کرے تو اس کی غلطی پبلک میں بتانا. اور کہا کہ یہ تم کیا کہتے پھر رہے ہو، تم کہتے ہو ہمارے لیے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہا کہ ہاں جنت ہماری. کہا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے دادا سید سجاد سے بڑے ہو گئے. وہ اتنی نمازیں پڑھ کے جنت میں جائیں، تم بغیر نماز کے جنت میں جاؤ گے، تم زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے نا اللہ کی نگاہ میں. پورا واقعہ وہاں پڑھ لیجیے گا، 40 منٹ کا واقعہ. لیکن جس میں امام نے بتایا عمل سے بے رغبتی دل کیوں اچاٹ ہوتا. یہ جو ہمارے یہاں سب کی بات نہیں کہ میں نے کہا کچھ لوگ حرام کھاتے ہیں اس لیے، کچھ لوگ سانگز یا خینا میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں اس لیے، کچھ لوگ اتنا بلیو نہیں رکھتے جنت و جہنم پہ اس لیے، کچھ لوگ زیادہ بلیو رکھتے ہیں جنت پہ کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، کوئی شک نہیں. وداؤٹ انٹرنس انٹو جہنم ہر مومن کو جنت ملے گی، یقینی بات. مگر ہم جہنم سے ہو کے جنت میں جائیں گے اگر گناہ گار. یقین ہو گیا جنت سے، دل ہٹ جائے گا اعمال سے. کیوں کریں اعمال میں؟ کر لیں گے کبھی کبھی لیکن روز کیوں کریں؟ تو خیر یہ دیکھیں بہت سارے ریزن، اور ان میں سے ہر ریزن ایسا ہے کہ نہیں جس پر ایک مجلس آرام سے پڑھی جا سکتی، اشرا بنتا. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ ایک ریزن نہیں ہوتا اعمال سے توجہ ہٹنے کا. اور پانچویں چیز تو ہے جو ان سب کے اوپر سپرسیڈ ہے، اور وہ ہے شیطان. شیطان جو ہے وہ آدمی کے دل میں اعمال سے رغبت کو کم کرتا. تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی حرام تو سمجھ میں آ گیا، چیک کریں گے اپنے پیسے کو، حرام ختم کر دیں گے. گانے بجانے سمجھ میں آ گئے، ٹھیک ہے بند کر دیں گے. جنت جہنم سمجھ میں آ گئی، زیادہ ان کے حالات پڑھیں گے یا ایسے علماء کی مجلس میں جائیں گے، بلیف بڑھتا رہے. یہ شیطان کا ہم کیا کریں؟ یہ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک مسئلہ ہے. کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ شیطان کا کیا علاج کرے؟ شیطان کو تو صرف امام زمانہ ہی قتل کر سکتے نہیں. اب پھر دیکھنا پڑے گا کہ شیطان ہمارے دل میں اعمال کا شوق ختم کرتا ہے، تو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اور سیلف فرام شیطان. ایک بات تو قرآن نے کہی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن پڑھو پہلے اعوذ باللہ کہو. اور ایک بات مرجے نے کہی کہ جب کبھی نماز اسٹارٹ کرو تو اللہ اکبر کے بعد پہلے اعوذ باللہ پڑھو پھر الحمد پڑھنا. فتویٰ ہے یہ شیطان سے بچنا. لیکن خالی اعوذ باللہ سے تو شیطان نہیں بھاگے گا. ہر دعا کا اصول ہے، خالی دعا سے تو آپ کے گھر میں روزی نہیں آگی. پھر ایفرٹ شیطان کو کس طرح دور کرو. اچھا اب یہ سب سے بیٹر اس کو کون بتا سکے گا؟ شیطان کو کیسے اپنے آپ سے بھگاؤ، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام شیطان، سب سے اچھے طریقے سے کون سمجھائے گا؟ ایک صاحب کا، یہ میں مجلس میں اکثر پڑھتا ہوں، چھوٹا سا جوک ہے. ایک صاحب کا گدھا کھو گیا. اچھا پرانے زمانے میں گدھا جو تھا بہت امپورٹنٹ چیز تھی. وہ مرسیڈیز تھا، وہ BMW تھا، وہ فیراری تھا، وہ کیا آج کل ایک اور گاڑی ہے لنگمبانی کون سی گاڑی، وہ تھا گدھا. پلین ہے نہیں، کروز ہے نہیں، شپ ہے نہیں، کوچز ہے نہیں، بسیں ہے نہیں، ٹرانسپورٹیشن جانوروں پر. تو جانور میں گدھا بہت قیمتی چیز کھو گیا. اور انشورنس کا سسٹم بھی نہیں. آپ کی مرسیڈیز چوری ہو جائے، آپ کی BMW چوری ہو جائے، انڈیا پاکستان میں تو لوگ پاگل ہو جائیں گے نا. یہاں تو پھر بھی کہیں گے انشورنس سے کلیم کر لیں گے. بلکہ چوری نہیں بھی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کلیم کر لیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن اتنا بڑی چیز تو وہ آدمی جس کا گدھا چوری ہوا وہ تو پاگل ہو گیا. پورے گاؤں والوں سے ریکویسٹ کی، ہیلپ کرو ہیلپ کرو ہیلپ کرو، ڈھونڈ کے لاؤ. سب نے کوشش کی. پرانے زمانے میں لوگ ہیلپ کرتے تھے، کوشش کی، نہیں ملا گدھا. ایک صاحب نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. وہ گئے، گدھے کو ڈھونڈ کے لے آئے. مالک کو بڑی حیرت ہوئی. سب لوگ فیل، آپ کامیاب کیسے؟ کہا میں نے سوچا کہ اگر میں گدھا ہوتا اور میں کہیں بھاگ کے جاتا تو کہاں جاتا؟ پھر میں وہیں پہنچا، ہی گدھا وہیں کھڑا ہوا تھا.
اچھا اب اس کا میرے کوئسچن آنسر کے اس کوئسچن سے کیا تعلق؟ شیطان سے اگر آپ کو بچنا ہے نا تو سب سے اچھے طریقے سے خود شیطان بتا سکتا. گدھا کھو گیا تو گدھا کون ڈھونڈ کے لائے گا؟ جو خود گدھا بن جائے گا. شیطان سے بچنا ہے تو خود شیطان سے پوچھو. اور الحمدللہ میرا ایک اب یہ تو آج میں نے کتنے اشروں کا ایڈورٹائز کر دی اور پڑھتا پڑھاتا کچھ بھی نہیں ہوں. میرا پورا ایک اشرا ہے شیطان کا انٹرویو. رسول اللہ نے شیطان سے انٹرویو لیا. کوئی عام آدمی لیتا تو شیطان جھوٹ بول دیتا. رسول اللہ کے سامنے کیا جھوٹ بولے گا؟ پکڑ لیں گے اس کو. وہ 10 مجلسیں ہیں شیطان بتاتا ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہوں. اور وہاں پہ پھر وہی ڈاکٹروں والی بات کہ سمٹمز ایک ہے لیکن ٹیسٹ کرو تو بیماریاں الگ الگ نکل سکتی ہیں. عورتوں کو اس طرح سے بہکاتا ہوں, بزنس مین کو اس طرح سے بہکاتا ہوں, یوتھ کو اس طرح سے بہکاتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور بھی کئی علماء نے پھر اسی اشرے کو اپنے اپنے انداز سے پڑھا یا کاپی کی, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ 5-6 چیزیں یہ چیزیں ہیں جو اعمال سے رغبت کم کرتی. ان پر خاص توجہ دیں. اگر اعمال سے بے رغبتی ہو تو چیک کریں کہ گانا حرام, شیطان کے انٹری ہمارے گھر میں, یہ ساری چیزیں تو نہیں ہو رہی. بہت ہی مشہور روایت ہے, جہاں نامحرم مرد اور عورت بیٹھیں گے وہاں 2 نہیں ہوں گے 3 ہوں گے. ان کے دونوں کے بیچ میں شیطان بیٹھا ہوگا. ہمارے یہاں مکس گیدرنگ تو نہیں ہو رہی ہے مثلا. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں, اس کا علاج کریں تو ذرا سی رغبت بڑھے گی. اور مولا کا وہ فرمان کہ قرآن پڑھو تو جنت کی جو آیت آ جائے رک جاؤ, غور کرو اور اللہ سے دعا مانگو تمہیں ملے. اللہ نے خالی یہ نہیں کہا جنت, تذکرہ, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, یہ غذا. جہنم کا خالی یہ نہیں کہا جہنم ہے. سورہ واقعہ ہو کہ سورہ دخان جو آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں, کھولتا ہوا پانی اور سروں پہ گرد اور اس طرح سے عذاب, یہ ساری 5-6 چیزیں. سوال بہت چھوٹا تھا, جواب بہت لمبا ہو گیا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و